بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 13 فروری 2024 ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں، کائنڈلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم جو آپ کو ویڈیوز بنا کر دے رہے ہیں، ہم جو ٹاپک کو لے کر ویڈیوز کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس بات سے اختلاف نہیں کرتے تو جینوین وے ہوتے کہ آپ اس کے الٹرنیٹیو میں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ دیکھیں ہم اگر انالیسس کریں تو ڈیفینیٹلی ہم بہت ساری چیزوں کو سرچ آؤٹ کرنے کے بعد جو ہماری ایک رائے ہوتی ہے وہ آپ تک دیتے ہیں۔ باقی اس سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری ویڈیو سے اتفاق کریں۔ ڈیفینیٹلی آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ہر بندے کو رائٹ ہے۔ تو میری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ڈالر سونا پراپرٹی انویسٹرز جتنے بھی پاکستان میں، بہت انفارمیٹیو ویڈیوز ہے اور بہت ہی زیادہ کام کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈالر میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، کرنسیز میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ انویسٹمنٹ کر چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے لائحہ عمل پاکستان کے اندر معیشت کے اندر کیا آنے والے ہیں کہ حکومت اور آرمی کا اگلا معاشی پلان کیا ہوگا، 130 ارب ڈالر کا قرض کیسے اترے گا پاکستان کا۔ اب یہاں پر بات سب سے پہلے الیکشن کی کریں تو آپ دیکھیں تو جہاں سیاستدان ملک کے طول و عرض میں اگلی حکومت سازی کی منصوبہ بندی کریں، اب دیکھیں تو پاکستان میں ہر جو حکومت ہے، پچھلی آنے والی اور ابھی جو موجودہ نئی حکومت بنے گی، وہ یہ منصوبہ سازی کریں۔ لیکن وہی اگر آپ دیکھیں تو ماہرین جتنے بھی معیشت دان ہیں، جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو آپ میں سے بہت سارے اکانومی کو سمجھتے ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم سب اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ نئی حکومت معاشی چیلنجز سے کس طرح نبڑے گی۔ معیشت دانوں اور انڈسٹریلز کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی مشکل معاشی اور مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی حکومت کو بہت زیادہ جو اسٹرکٹ ریفارمز اور اقدامات ہیں وہ کرنا پڑیں گے، ورنہ ملک مزید معاشی تباہی کی طرف گامزن ہوگا، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اب سب سے پہلا جو مسئلہ یہ ہے، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ڈالر میں، گولڈ میں، پراپرٹی میں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے حکومت کا وہ ہے بڑھتا ہوا قرض۔ مختلف حکومتوں نے 1980 کے بعد سے اب تک غریب عوام کو دی جانے والی کئی سبسڈیز کو اگر آپ دیکھیں تو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے ملکی قرضے جو 70 کی دہائی میں 10 ارب ڈالرز بھی نہیں تھے، وہ اب 130 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی، پاکستان کا ڈیفنس بجٹ، پاکستان میں خسارے میں چلنے والے قومی ادارے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، ان کو بھی پیسوں کی ادائیگی قومی خزانے پر سب سے بڑا بوجھ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کی حکومت کو جو نئی آنے والی ہوگی، یہاں سے آپ اندازہ کریں، اس کو ہوگا مالی نظم و ضبط۔ سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے، سب سے بڑا امتحان اپنے جو مالی رول آف لا پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے اخراجات تقریباً 15 ٹریلین پاکستانی روپے ہیں، جبکہ اگر آپ پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں تو نئی حکومت کو تقریباً 5 ٹریلین پاکستانی روپے کا جو گیپ ہے وہ فل کرنا پڑے گا، کیونکہ 15 ٹریلین پاکستانی روپے ہماری اخراجات ہیں، جبکہ حکومت کی جو ہماری آمدنی ہے وہ صرف 10 ٹریلین روپے ہے۔ تو جس کے لیے پاکستان کو اپنا فائنینشیل رول آف لا بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جناب آپ دیکھیں، سب سے جو تیسرا پوائنٹ اہم ہے وہ ہے قرضے اور عوامی افلاح۔ پاکستان میں قرضوں کا دورانیہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 1980 میں جب عالمی اداروں کے کہنے پر نیو لبرل معاشی پالیسی شروع کی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ سرکاری اداروں کو بیچ کر قرض ادا کیا جائے گا اور ان اداروں پر خرچ ہونے والے پیسے کو پاکستان کی عوام کے لیے لگایا جائے گا۔ لیکن آج 80% کے قریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں، 44% بچوں کی مناسب خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے قد نہیں بڑھیں گے، اور 6 کروڑ سے زیادہ افراد سدہ غربت پر زندگی بسر کریں۔ قرضوں کی ادائیگی اور دوسرے اخراجات کے بعد حکومت کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اس وقت قرضوں پر سرا سود 22% ہے۔ عالمی اداروں سے معاہدے کے نتیجے میں اب حکومت اسٹیٹ بینک سے براہ راست قرضہ بھی نہیں لے سکتی، جبکہ پرائیویٹ بینکس اور عالمی اداروں سے قرضہ لینے کی صورت میں قرضوں کے دورانیے میں مزید اضافہ ہوگا، جس کے بعد حکومت کے پاس عوامی فلاح کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی انڈر انوائسنگ کا چیلنج۔ اگر آپ دیکھیں تو انڈر انوائسنگ کو روکنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو نئی حکومت بنے گی۔ ہمارے ہاں اگر انڈسٹریلسٹ 24 ارب ڈالرز کی امپورٹ کرتا ہے تو ظاہر محض صرف 14 ارب ڈالرز کرتا ہے، 10 ارب ڈالرز پر حکومت کو ڈیوٹی نہیں ملتی، جس سے خزانے کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور اگر آپ نے ڈالر، پراپرٹی، گولڈ کے اندر بھی دیکھا ہے تو بہت ساری ٹیکس ریفارمز ہونا ضروری ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔
عام عوام کو. اب پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہم چند اشیاء کی ایکسپورٹس پر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. ساری حکومتوں نے صرف چند اشیاء کی ایکسپورٹ پر ڈیپینڈنٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے روزگار کے کافی مواقع پیدا نہیں ہوئے پاکستان میں. ہم صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پر توجہ دیتے ہیں. اگر $30 بلین کی مجموعی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس میں $22 بلین ٹیکسٹائل کے ہوتے ہیں. ہمیں پھل، سبزیاں، آئی ٹی اور دوسری طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہم دنیا کو ایکسپورٹ کیا کریں جن کی ویلیو بہت زیادہ کم ہے. اس کے بعد پاکستان اپنی ٹیکس نیٹ بڑھائے. اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا بھی نئی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر ٹیکس ریٹ نہیں بڑھ رہی تو آپ کیسے ریزیوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک روڈ میپ کے اوپر چل رہی ہے. پوری دنیا میں صرف ٹیکس ادا کرنے والا اور ٹیکس چور ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں فائلرز اور نان فائلرز کی بات ہوتی ہے. سرکاری ادارے خود ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ٹیکس چوری کیا جائے. تو نئی حکومت کے لیے چیلنج ہوگا کہ کس طرح وہ FBR میں ریفارمز کرتی ہے اور ٹیکس نیٹ بڑھاتی ہے. اس کے بعد ہے سب سے زیادہ مشکل کام ہے IMF کی شرائط. IMF کی شرائط پر عمل کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا نئی حکومت کے لیے. اگر حکومت IMF کی شرائط جیسے کہ توانائی کی قیمتیں بڑھانے پر عمل نہیں کرے گی تو IMF سے اگلی قسط ملنا مشکل ہوگا. ایسی صورت میں ملک مالی طور پر دیوالیہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے گولڈ اور ڈالر میں انویسٹمنٹ کیا ہے تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. آپ نے اگر انویسٹمنٹ کیے تو ہولڈ کریں، تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھیں اور اطمینان کریں. یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دے رہے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو نقصان نہیں دے گی. مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ TV کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.